زلیخا کا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینا اور یوسف علیہ السلام کا برائی سے اجتناب کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم اور دانائی عطا کی۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے اور وہ جمال یوسف پر فدا ہو جاتی ہے۔ بن سور کر یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کی دعوت دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے خاوند کی مجھ پر بہت مہربانی ہے، وہ مجھ سے احسان و سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتا۔ یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اس آیت میں جو برہان کا ذکر آیا ہے، اس آیت میں 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے، انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ جنہوں نے انہیں سینے پر مارا۔ دوسری رائے، جنہوں نے اپنے آقا یعنی زلیخا کے شوہر کو دیکھا۔ تیسری رائے کہ آپ کی نظر چھت کی طرف اٹھ گئی تھی اور ادھر یہ آیت لکھی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ آخر تک تفسیر ابن کثیر میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنی بیوی بنانے کی تمنا کی تھی، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے کہ اللہ کی دلیل اگر وہ نہ دیکھتے، کہ اللہ کی دلیل دیکھ لی اور قصد نہ کیا۔ لیکن اس میں عربی زبان کی حیثیت میں ایک کلام ہے جسے امام ابن جرید نے بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس زلیخا کا شوہر مل گیا، اور زلیخا نے کہا کہ بس جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت مجھے بہلا پھسلا کر میرے نفس سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی۔ عورت کے قبیلے میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا اور مکار لوگوں میں سے ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت مکار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچپن میں 4 چھوٹے بچوں نے کلام کیا، جن میں سے ایک گواہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ گواہ دودھ پیتا بچہ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ گواہ پورا مرد تھا، یعنی عزیز مصر کا خاص تھا اور زلیخا کے چچا کا بیٹا تھا۔ زلیخا بادشاہ بخت ریان بن ولید کی بیٹی تھی۔ زلیخا کے خاوند نے جب دیکھا کہ برہان پیچھے سے چاک کیا گیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ یہ عورتوں کا فریب ہے اور تمہارے فریب بڑے ہوتے ہیں، اور زلیخا سے کہنے لگا کہ تم اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو۔ عورتوں کا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالنا۔ شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ مصر عزیز کی بیوی اپنے نوکر سے پیار کرتی ہے اور اسے سارا دن بہلانے پسلانے میں لگی رہتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ ذلیل غلطی میں پڑ رہی ہے۔ جب زلیخا کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ان عورتوں کی طرف بلاوا بھیجا اور ایک مجلس مقرر کی۔ ان عورتوں کو سیب اور پھل وغیرہ دے کر ایک ساتھ میں چاقو بھی دے دیا اور یوسف سے کہا کہ اے یوسف، ان کے سامنے چلے جاؤ۔ اور ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کٹ گئے، انہیں پتہ بھی نہ تھا، اور انہوں نے جب اسے دیکھا تو ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلا، حاشا للہ، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا جو میں اسے کہہ رہی ہوں تو یقیناً اسے قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار،
جس کام کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر مجھے جیل خانہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔